بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں گی جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ اس واقعے کو سن کر سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، صالحوں کا ایک مرد مجاہد راستہ بھول کر ایک اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے اور بیچ میں ایک بڑی کرسی لگی ہوئی ہے۔ مرد مجاہد نے ان سے اس اجتماع اور بیچ میں خالی کرسی ہونے کی وجہ پوچھی تو وہ بولے کہ ہمارے پاس سال بھر میں ایک دفعہ ایک راہب یہاں آتا ہے اور کچھ وعظ و نصیحت کرتا ہے، اسی لیے ہم یہاں جمع ہیں اور یہ کرسی اس راہب کے لیے ہے۔ وہ مرد مجاہد بھی اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد ایک راہب آیا اور اس کرسی پر بیٹھ گیا اور چاروں طرف متجسس نظریں ڈال کر کہنے لگا کہ اے حاضرین، آج میں تم لوگوں کو وعظ نہیں سناؤں گا کیونکہ اس وقت تم میں امت محمدیہ کا کوئی شخص موجود ہے۔ یہ کہہ کر پھر اس نے چاروں طرف نظر ڈالی اور بآواز بلند کہا، اے محمدی، میں تجھے تیرے دین کی قسم دیتا ہوں کہ ہم سب کے سامنے آ کھڑا ہو تاکہ ہم تمہیں دیکھیں اور تجھ سے کچھ سوال کریں۔ وہ مرد مجاہد فوراً اٹھا اور راہب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور راہب سے کہا کہ میں محمدی ہوں، فرمائیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ راہب نے کہا، میرے چند سوالات ہیں، ان کا جواب دو۔ پہلے یہ بتاؤ کہ میں نے سنا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جنت میں رنگ رنگ کے پھل اور طرح طرح کے میوے پیدا کیے ہیں، کیا دنیا میں بھی ان جیسے پھل ہیں؟ مرد مجاہد نے جواب دیا، بے شک دنیا میں بھی ان جیسے پھل موجود ہیں، مگر وہ جنت کے پھلوں کے ساتھ صرف نام اور رنگ میں مشابہت رکھتے ہیں۔ مزے اور لذت میں دنیا کے پھلوں کو جنت کے میووں سے کچھ مناسبت نہیں۔ اس کے بعد راہب بولا کہ میں نے سنا ہے کہ جنت میں کوئی ایسا گھر اور بالا خانہ نہیں جس میں شجرۃ طوبہ کی ایک شاخ موجود نہ ہو، کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے؟ مرد مجاہد نے کہا، ہاں، دیکھو، جب سورج آسمان کے بیچ میں پہنچتا ہے تو جس طرح شجرۃ طوبہ کی شاخیں جنت کے تمام مکانوں میں ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے، اسی طرح اس وقت آفتاب کا نور ہر جگہ پھیل جاتا ہے۔ راہب نے کہا کہ جنت میں 4 نہریں ہیں جن کے مزے تو مختلف ہیں مگر ان کا منبع اور جڑ جہاں سے وہ نکلتی ہیں ایک ہی ہے، کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ مجاہد بولا، بے شک اس کی مثال بھی دنیا میں ہے۔ دیکھو، کان کا پانی کڑوا، آنکھ کا کھاری، ناک کا بدبودار اور منہ کا میٹھا ہوتا ہے، تو یہ چاروں پانی مزے اور بو میں گو مختلف ہیں مگر ان سب کی اصل ایک ہی ہے اور وہ سر ہے۔ اس کے بعد راہی بولا کہ بس ایک بات اور پوچھنی ہے، میں نے سنا ہے کہ اہل جنت طرح طرح کے کھانے کھائیں گے اور قسم قسم کے مشروبات نوش کریں گے مگر انہیں نہ تو پیشاب کی حاجت پڑے گی نہ پاخانے کی، کیا دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے؟ مرد مجاہد بولے کہ ہاں، اس کی مثال بھی ہے۔ دیکھو، جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو جس چیز کے کھانے کی خواہش کرتا ہے ماں کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور قدرت خدا سے وہی غذا بچے کے پیٹ میں پہنچ جاتی ہے، مگر جب تک وہ پیٹ میں رہتا ہے نہ تو پاخانہ کرتا ہے اور نہ ہی پیشاب کرتا ہے۔ اس کے بعد راہب خاموش ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا، لو، آج میرا واعظ یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم بھی میری طرح یہی کلمہ پڑھ لو۔ چنانچہ وہ سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، اللہ کے مقبولوں اور مجاہدوں کے علم و عرفان کی بدولت ہزاروں کو دولت ایمانی مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔